حافظ صاحب آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، کیا یہ ڈیٹیل ڈیسیژن ہے، یہ آرڈر آف دا ڈے ہے جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواستیں ہیں اس سے متعلق جو فیصلہ دیا گیا ہے، کیا ان کی ضمانت انٹیکٹ ہے یا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے؟ یہ فیصلہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی اور ارشاد عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کسی بھی پاکستان کا جو قانون ہے اس کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، جس کو ہم فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں، تو اس کے بعد اس سارے پروسیس کو جو کورٹ کا پروسیس ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ جو 1898 کا ہے، اور اس کے اندر دو سیکشنز بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے تو 497 کے اندر آپ پوسٹ اریسٹ بیل کے لیے متعلقہ جو عدالت ہے یا ٹرائل کورٹ ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں، اور اگر پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو ریلیونٹ کورٹ ہے یا ٹرائل کورٹ ہے اس کے اندر جا کے آپ پری اریسٹ بیل جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور جنرلی کورٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پری اریسٹ بیل جو ہیں جو سیکشن 498 سی آر پی سی ہے اس کے اندر الاؤ کرتی ہیں۔ اب اس کیس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف مختلف کیسز تھے، اور جن 9 کیسز کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر آیا ہے، انہوں نے پری اریسٹ بیل جو تھیں وہ 3 لی تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے اسلام آباد سے، اور 6 مختلف کیسز کے اندر جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہے وہاں سے بیلز لی تھیں، اور یہ مختلف ڈیٹس کے اوپر ان ٹرائل کورٹس کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران جو ہے وہ ایک ججمنٹ آ گئی جس کے اندر انہیں 3 سال کی سزا جو ہے وہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے دی، اور وہ اٹک چلے گئے جو 5 اگست کو آئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگلی جو ڈیٹس پڑی ان ڈیٹس کے اوپر جب وہ پیش نہیں ہوئے تو ہمارا جو لا یہ کہتا ہے، جو پروسیجر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پری اریسٹ بیل لی ہے اور آپ اس ڈیٹ کو بغیر کسی ایکسکیوز کے پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب جو ہیں وہ اس بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے، اور اس کی آپ کی جو ریکویسٹ ہے پری اریسٹ کی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اب ان کیسز کے اندر بھی یہ ہوا کہ 15 اگست کو جب یہ بیلز لگی تو چونکہ وہ موجود نہیں تھے تو اس کے اوپر ان کی بیل کو ایکسٹینڈ نہ کیا گیا، اور ان کی جو اپلیکیشنز تھے ان کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اب یہ جو سارے 9 آرڈرز تھے ان کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور انہوں نے پریڈ وہاں کی کہ جی چونکہ میں اٹک جیل کے اندر تھا اور میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، اور جو متعلقہ ریلیونٹ کورٹس ہیں جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اور اس کے بعد سیشن کورٹس ہیں، انہوں نے میری نان پریزنس کے اوپر میری وہ ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کی ہیں جو پری ریسٹ ہے، تو آپ مہربانی یہ کریں کہ ان جو میری اپلیکیشنز ہیں ان کو آپ متعلقہ عدالتوں کو کہیں کہ وہ میرٹس کے اوپر فیصلہ کریں۔ تو آج صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو وہ ان کی بیلز ڈسمس ہوئی تھیں ان کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو متعلقہ عدالتیں ہیں جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اور آپ کی سیشن کورٹ ہے کہ ان کی جو بیل اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ پینڈنگ تصور ہوں گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریلیونٹ کورٹس جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کو، پروسیکیوشن کو اور ڈیفینس کو سن کے ایک فیصلہ کریں گی، اور جس کو وہ فیصلہ پسند نہیں ہوگا وہ اس فیصلے کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دے گا۔ اور اگر اس دوران کسی ایک کیس کے اندر ان کی اریسٹ پڑ چکی ہے کسی ایک کیس کے اندر، تو وہ ان کی اس کیس کی حد تک جو ان کی بیل اپلیکیشن ہے وہ انفیکچوس تصور کی جائے گی، کیونکہ جب آپ کی کسی کیس کے اندر اریسٹ ڈل جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی پری اریسٹ بیل جو ہے اس کو پریس نہیں کیا جاتا، اور وہ لا کے اندر اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں رہتی۔ صحیح۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا 15 اگست کے اس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان کی جو درخواست تھی ضمانت کی اس کو بحال کیا گیا ہے، اور ریجیکشن کا جو معاملہ تھا عدالت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا ریجیکٹ کر دے۔ بالکل ارشاد صاحب، آپ نے صحیح اس کی انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ یہ جو ان کا فیصلہ تھا 15 اگست کا انہیں دوبارہ واپس بھجوایا ہے کہ جی آپ ان کی اپلیکیشنز کے اوپر ان اکارڈنس ود لا جو میرٹ بنتا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں،
اور جو وہ فیصلہ آئے گا اب اس کے لیے جو ایک انہیں ایج ملا ہے فارمر پرائم منسٹر کو وہ یہ ہے کہ وہ جو پریزنس والا معاملہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے اب ان کی پریزنس جو ہے اس کے ریکوائرڈ نہیں ہے، اور وہ جو دونوں کورٹس ہیں جس میں مختلف کیسز تھے، جس میں 9 مئی کا بھی انسیڈنٹ ہے، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کا بھی ہے، اس کے بعد کوئی سیکشن 144 کی وائلیشنز ہے، یہ جو مختلف کیسز ہیں یہ دوبارہ انہی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشنز کو ریوائو تصور کیا جائے گا، اور ڈیفینس سائڈ جو ہے وہ اپنا آرگومنٹس لے کے آئے گی، پروسیکیوشن اپنا کیس لے کے آئے گی، اور اگر جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بیل کا کیس بنتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 498 کا کیس ہے وہ میرٹس کی بجائے میلا فائڈی پہ جاتا ہے۔ اگر ڈیفینس یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میلا فائڈی پروسیکیوشن نے کی ہے تو وہی ایک گراؤنڈ بنتی ہے زیادہ۔ جنرلی ہماری جو کورٹس ہے پاکستان کے اندر وہ پری ارسٹ کیس کے اندر جو ہیں وہ زیادہ لبرل نہیں ہے، صرف انیشیل سٹیج پہ وہ بیل دے دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایکیوز انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کرتا، پولیس سے یا پروسیکیوشن سے کوآپریٹ نہیں کرتا، اس بنیاد پہ بھی بیل خارج ہو سکتی ہے، اور اگر وہ پرائما فیشائی یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ کیس جو میلا فائڈی ہے یہ کنکاکٹڈ ہے، تو اس کی بنیاد پہ بھی جو ہے وہ پری ارسٹ بیل جو ہے وہ جنرلی جو ہماری عدالتوں کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے پریسیڈنٹس ہیں وہ ان ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ ان بیل کو پری ارسٹ اسٹیج پہ خارج کرتی ہیں، اور جب ایکیوز جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کر لیتا ہے، آفٹر ارسٹ کی بیل آتی ہے تو پھر کیسز کے جو ہیں وہ دونوں پروز اینڈ کونز میرٹس دے کے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ نہیں، اب جب یہ دوبارہ کیس لگے گا تو اس میں عمران خان صاحب کو لے جانا اڈیالہ جیل کے حکام کا فرض ہے یا کوئی ضروری نہیں ہے ان کا وہاں جانا، وکیل ہی اس معاملے کو دیکھیں گے؟ نہیں، جانا کوئی ضروری نہیں ہے جی، جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر تو عدالت جو ہے اگر جس جگہ وہ لگا ہوا ہے اگر وہ عدالت کرے کہ آپ انہیں کورٹ کے اندر پیش کریں تو تب ٹھیک ہے۔ اب اس آرڈر کی روشنی کے اندر ان کی جو پرسنل پریزنس ہے وہ ضروری نہیں ہے، اب صرف ان کے لائرز جو ہیں اپنی اپلیکیشن کو پریس کریں گے، پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس لے کے آئے گی جو ان کی چیز ہے، اور جج صاحب جو ہیں اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ اگر فارمر پرائم منسٹر کی فیور کے اندر آتا ہے تو ان کی پری ارسٹ بیل کو کنفرم کر دیا جائے گا، اور اگر ان کے خلاف آتا ہے تو اس چیز کے پاس ان کے پاس اویلیبل فورم یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر سیشن جج کے اس آرڈر کو، اور اس کے بعد جو اگر اینٹی ٹیررزم نے کیا ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں، اور وہاں سے معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جا سکتا ہے۔ انہی کیسز میں اب پولیس ان کی گرفتاری ڈال سکتی ہے؟ اگر تو ارشاد عارف صاحب آج تک ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ڈلی تو اب اس آرڈر کے بعد ان کیسز کے اندر گرفتاری جو ہے وہ پولیس نہیں ڈال سکتی، لیکن اگر 15 سے لے کے جو آج ہمارے پاس اس وقت 1 اکتوبر ہے، اس آرڈر سے پہلے اگر گرفتاری ڈل گئی ہے تو وہ کوئی پروسیکیوشن کے اوپر قدغن نہیں ہے یا پولیس کے اوپر، لیکن آج کے بعد جو ہے ان اگر کیسز کے اندر گرفتاری نہیں ڈلی تو یہ گرفتاری جو ہے وہ نہیں ڈلے گی انٹل کہ انلیس کہ یہ جو ہے ان کی جو کنسرنس کورٹ ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ یا آپ کی جو سیشن کورٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ نہ کرے۔